والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بار بار واپس بھیجنے کے باوجود جو صحیح انداز میں نماز ادا نہیں کر پا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو نماز تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سکھلایا تھا. اور یہ محدثین کے نزدیک اس حدیث کو حدیث مسیء الصلاۃ، اس آدمی کی نماز جو صحیح انداز میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، اس میں نبی علیہ السلام اس کو بار بار واپس بھیجنے کے بعد آخر کار وہ کہنے لگا اللہ کے حبیب اس سے بہتر میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو انفرادی طور پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا مکمل نماز کا جو ڈھانچہ ہے اس کو سکھایا تھا. اس میں نبی علیہ السلام نے ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تو قرات کے بعد رکوع کے بعد سجدہ کر یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے واقعی میں نے سجدہ کیا ہے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے قعدہ میں بیٹھ یہاں تک کہ تجھے خود جلسہ میں بیٹھ. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے میں نے سجدے کے بعد اطمینان کے ساتھ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ چکا ہوں جلسے میں. ثم اسجد، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے واقعی میں نے سجدہ کیا ہے. ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر فرمایا اسی طرح دیگر رکعتوں میں سجدہ اور سجدے کے درمیان جلسہ پھر اس کے بعد سجدہ اسی انداز میں کرنا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ثم یکبر حین یحوی ساجدا ثم یکبر حین یرفع رأسه من السجود ثم یکبر حین یسجد، نبی علیہ السلام جب سجدے کے لیے جھکتے تھے اس وقت آپ اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے تھے. ثم یکبر حین یسجد، پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتے تھے اس وقت بھی آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے. ثم یکبر حین یقوم من السجدتین بعد الجلوس، پھر آپ علیہ السلام دونوں سجدوں کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی نبی علیہ السلام تکبیر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ دوسری رکعت میں چلے جاتے تھے. ایک عموماً جو غلطی جسے ہم اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وہ یہ ہے جلسہ استراحہ. جلسہ استراحہ یہ ہے دونوں سجدہ کرنے کے بعد، ہر رکعت میں دو سجدے ہیں، دو سجدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہم اس کا عموماً خیال نہیں رکھتے. ہم ڈائریکٹ سجدے سے اٹھتے ہی ڈائریکٹ قیام کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں پہ نبی علیہ السلام سجدے سے قیام سے پہلے، آخری سجدے کے بعد قیام سے پہلے کچھ دیر کے لیے نبی علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے. اسے کہا جاتا ہے جلسہ استراحت. یعنی دو سجدہ مکمل کیا، دو سجدہ مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے، کیونکہ جو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آلریڈی درمیان میں تشہد ہے، پہلا تشہد ہے، پہلا تشہد کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں
نبی علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آپ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے. یرفع رأسہ مکبرا، نبی علیہ السلام دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے تھے. ویجلس جلسة خفیفة تسمى جلسة الاستراحہ، دوسرے سجدے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے اور اسے جلسہ استراحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے واقعی میں نے سجدہ کیا ہے. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے قعدہ میں بیٹھ یہاں تک کہ تجھے یقین ہو جائے کہ میں بیٹھا ہوں. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر دوسرے سجدے کے لیے تو بیٹھ سجدہ کر یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے واقعی میں بیٹھ چکا ہوں. عموماً بس اوقات اگر امام یہ کرے تو پیچھے سے مقتدی وہ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور ابو اسامہ کی جو روایت میں حتی تستوی قائما، دوسرے سجدے کے بعد قیام سے پہلے بیٹھ یہاں تک کہ تو مکمل صحیح طرح بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد ثم یکبر حین یرفع رأسہ ثم یفعل ذلك فی الصلاۃ کلها، پھر نبی علیہ السلام دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے. اسی طرح جناب مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ، بار بار مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتے ہیں نماز کے حوالے سے، رفع الیدین کے حوالے سے، نماز کی جزئیات کے حوالے سے. ایک صحابی ہے مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے. اور یہی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہی حدیث ہے، یہ بہت مشہور ہے، سب بیان کرتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. یہ روایت کس سے ہے؟ جناب مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بصرہ کا رہنے والا تھا. یہ سن 74 ہجری میں دنیا سے رخصت کر گئے ہیں. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ 74 ہجری میں دنیا سے رخصت کر گئے بصرہ میں. اور یہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں بصرہ سے مدینے کے اندر دین سیکھنے کے لیے. کب؟ 9 ہجری کو. 10 ہجری کو نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے ہیں. اور یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس کب آئے ہیں؟ 9 ہجری کو، عام الوفود 9 ہجری کو، جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جناب حضرات صحابہ کرام کو حج کے لیے روانہ کیا. یہ وہ سال ہے جس سال کثرت کے ساتھ مختلف علاقوں سے لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ وہ سال ہے جس میں لوگ مختلف علاقوں سے مختلف قبائل کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آ رہے تھے. اسی لیے نبی علیہ السلام خود مدینہ منورہ میں تشریف رکھے اور آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. ان کی قیادت میں مسلمان حج پر چلے گئے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ مؤتہ سے پہلے یہ 9 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا. پھر 10 ہجری کو نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے. اور یہی مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ جو رفع الیدین کی جو روایتیں اسی سے ملتی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ سب نبی علیہ السلام نے آخری عمر میں کیا کر دیا تھا جی؟ ترک کر دیا تھا. اب یہ آخری سال ہے نبی علیہ السلام کا. 9 ہجری کو یہ آتے ہیں مدینہ منورہ میں اور 20 دن نبی علیہ السلام کے پاس قیام کرتے ہیں. آپ اس کو تفصیل کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں. نماز سکھانے کے بعد پھر جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے متمنی تھے تو پھر آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھروں کی طرف. پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اپنے علاقے میں جا کر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مدینے میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. تو یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں انہ رعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اذا کان فی وتر من صلاتہ، نبی علیہ السلام جب وتر کی نماز ادا کرتے تھے لم ينحز حتی یستوی قاعدا، آپ علیہ السلام اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے یہاں تک کہ آپ
دونوں سجدوں کے بعد اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے. یہ جلسہ استراحہ ہے. یہ عموماً ہم اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کر جاتے ہیں. اس کی مختلف روایتیں ہیں. ان تمام روایتوں میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت اور تیسری رکعت کے لیے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ لمحوں کے لیے نبی علیہ السلام ڈائریکٹ سجدے سے اٹھ کے رکعت یعنی قیام میں جانے کے بجائے نبی علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے. اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.